السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. چند آیات کو اسکپ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد والی جو آیات تھیں وہ آیات الصیام تھیں، روزے سے متعلق آیات تھیں، اور اس کے بعد والی آیات حج سے متعلق تھیں. تو وہ ان آیات کو وقتی طور پر روک دیا گیا ہے، اور مناسب وقت جب رمضان سے بالکل قریب کا وقت ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ان آیات کی تفاصیر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تاکہ مسائل ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ رہے. اور آج جو آیات پڑھی گئی ہے تقریباً 7 آیات، یہ حج کی آیات کے ختم ہو جانے کے بعد کی آیات ہیں. حج کی آیات جہاں ختم ہو رہی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ ہے جو صرف اللہ رب العالمین سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور دین دونوں مانگتے ہیں. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عذاب النار. یعنی ایک واضح طور پر ایمان والے ہیں اور دوسرے واضح طور پر کفر والے ہیں. ہم نے آج جو آیات اللہ کی توفیق سے پڑھی گئی ہیں ان میں ان تیسرے قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کو عام طور سے منافق کہا جاتا ہے، اور منافق کی بعض نشانیوں کا ذکر ہے یہاں پر ان آیات کے اندر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ النَّاسِ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. 5 کوالٹی، 5 صفات، 5 خرابیاں 3 آیات میں منافقین کے متعلق یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، باتوں کو میٹھے انداز میں پیش کرنا جانتے ہیں. دوسرے یہ کہ اپنے ان باتوں پر وہ قسمیں کھا کر کے آپ کو یقین دلاتے ہیں. تیسرے یہ کہ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو سخت جھگڑالو قسم کے واقع ہوتے ہیں. چوتھے یہ کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور کھیتیوں کو اور نسل کو تباہ کرتے ہیں. یعنی ایسی کوششیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے درمیان امن و امان قائم نہ رہ سکے
पांचवें ये कि जब उनसे ये कहा जाता है कि आप अल्लाह से डरो, तो गुरूर व घमंड में आकर के इसे कबूल नहीं करते हैं। ये उनकी निशानियां हैं। अब तफसील से इसको जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का इरशाद है, व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया। और देखो, बाज लोग ऐसे हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी बातें आपको अच्छी और भली लगती हैं। बाज लोग ऐसे हैं कि दुनिया के सिलसिले में उनकी बातें आपको भली मालूम होती हैं, अच्छी लगती हैं। आजबा युअजिबु, इजाब के माने होते हैं भा जाना, अच्छा लगना। कहा जाता है कि आजबनी कौल फुलानी, आजबनी कौल फुलानी, मुझे फला की बात बहुत पसंद आई। और ऐसे ही ये भी कहा जाता है आजिब तो मिन कौली, मुझे फला की बात पर बहुत ताज्जुब है। यानी दो तरह के इसी से, एक उस वक्त बोला जाता है जब आपको कोई चीज बहुत पसंद आए, तो ऐसे मौके पे आप कहते हैं आजबनी कौल फुलानी, फला की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऐसे ही अगर आप कहते हैं आजिब तो मिन कौली, मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी, यानी खराब लगी। लेकिन यहां पर जो माना मुराद है वो बेहतर लगने के माने में है कि वो मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया। बहुत सारे या कुछ लोग ऐसे हैं कि दुनिया के सिलसिले में उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत भा जाएंगी। ये हर मुनाफिक की तकरीबन पहचान है कि गुफ्तगू करने में वो चर्ब जुबान होता है, मीठी मीठी बातें करने का हुनर और सलीका जानता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था, अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अला उम्मती कुल्लु मुनाफ़िक़िन अलीमिल लिसान। मैं अपनी उम्मत पर जो सबसे ज्यादा खौफ महसूस कर रहा हूं, उन मुनाफिकीन से कर रहा हूं जो चर्ब जुबान है, जो जुबान के माहिर है, बात को, खराब बात को अच्छे अंदाज में पेश करने का सलीका तरीका रखते हैं। तो आमतौर से ये लोग इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं कि आपको ये लगेगा कि आपके बड़े खैर खां हैं, बहुत भलाई चाहने वाले हैं, जबकि दिल में मुकम्मल उसके खिलाफ क्या है, उनके पास मवाद और मटेरियल जमा होता है। और मामला इनका क्या होता है कि ये सिर्फ दुनिया ही के सिलसिले में इनकी मालूमात होती है। इसीलिए कहा फिल हयाती दुनिया, दुनिया के सिलसिले में। ऐसा नहीं कि मुनाफिकीन को कुरान और सुन्नत का डीप और गहरा इल्म होता है, नहीं, दुनिया के बारे में इनकी मालूमात अच्छी होती हैं और उन्हीं मालूमात के जरिए से लोगों को क्या है, गुमराह कर ले जाते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया सूरह रूम में, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाती दुनिया, वो दुनिया के बारे में खूब जानते हैं, वहुम अनिल आखिरति गाफिलून, लेकिन आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल है, कोई इल्म उन्हें नहीं है। यानी ये ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाला आदमी क्या है, मुतासिर हो जाता है। लेकिन इन बातों का महवर क्या होता है, आमतौर से दुनिया ही के सिलसिले में उनकी है गुफ्तगू होती है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे सूरह मुनाफिकून में तो ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि इदा रायतुम तुअजिबुका अजसामुहुम व यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, जिस्मानी बनावट तो ऐसी होगी, पहनना ओढ़ना ऐसा होगा, जुब्बे कुब्बे ऐसे होंगे कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बहुत दीनदार आदमी, तकवे में बिल्कुल डूबा हुआ आदमी। वइदा रायतुम तुअजिबुका अजसामुहुम व यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, और जब बात करेगा तो आप गौर से सुनेंगे। लेकिन मामला क्या होगा कि जो कुछ जाहिर है वो बिल्कुल उसके खिलाफ उसके दिल में बात मौजूद होगी। इसी तरीके से और रिवायात में आप इसका अंदाजा कर पाएंगे कि वो इस तरह की बनावट रखते हैं जिसके जरिए से उम्मत को क्या है, वो जाहिर सी बात है दिल में तो कुफ्र छिपा हुआ है। अगर जाहिरी तौर पर भी कुफ्र का इजहार कर देंगे तो फिर अपने बदबू को, अपनी गंदगी को, अपने कुफ्र को कैसे लोगों के सामने फैलाएंगे। अगर जाहिर और बात
दोनों एक तरह कर लेंगे तो फिर क्या है, जिस काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये पहली चीज, वमिन अन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें दुनिया के सिलसिले में आपको भा जाएंगी। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बि, और वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहेंगे जो कुछ उनके दिल में है, कि हम जो तुमसे बयान कर रहे हैं वो वही है जो हमारे दिल के अंदर। ऐसा नहीं कि दिल में हमारे पास कुछ और है और जुबान से हम कुछ और कर रहे हैं, बल्कि मुकम्मल हू बहू वही बात है जो हमारे दिल में है। यानी अपने दिल की पाकी पर अल्लाह ताला को क्या है, गवाह बनाएंगे। अपने दिल की पाकी पर अल्लाह को गवाह बनाएंगे, यानी झूठ खूब बोलेंगे। और झूठ को सही साबित करने के लिए तरह तरह की कसमें खाएंगे अल्लाह की, क्योंकि आदमी जब कसम खाता है तो सामने वाला एतबार में आ जाता है। कुरान ने इसे बयान भी किया है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अगर आप अरबी जुबान से वाकिफ हो तो अंदाजा लगाइए कैसे कहते हैं। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं इन्नका, इन्ना ये ताकीद के लिए आता है, ला ये भी ताकीद के लिए आता है। जब वो आपके पास आते तो कहते हैं कि बिला शक व शुबहा, एकदम यकीनी तौर पर आप अल्लाह के रसूल हैं। कौन कहते हैं ये? मुनाफिकीन कहते हैं कि इस तरीके से आके वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, और अल्लाह भी खूब जानता है कि आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन क्या है, झूठे हैं। तो ये जो बात जुबान से कर रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए यही कहेंगे कि अल्लाह गवाह है मेरी बात पर, मेरे दिल में जो कुछ है वही मैं जुबान से अदा कर रहा हूं। हमारे दिल में और जुबान में कोई फर्क नहीं है। इसका दो माना बयान किया गया है, यानी वयशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही का दो माना बयान किया गया है। एक माना यह है कि इस्तिमरारुहु फिन निफाक, उनका जो निफाक है वो कंटिन्यू रहता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस निफाक को जानता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर गवाह है कि ये इनके दिल के अंदर क्या है, निफाक। यानी ऐसा नहीं कि एक लम्हे के लिए निफाक आया फिर खत्म हो गया, बल्कि निफाक पर ही इनकी जिंदगी बसर हो रही होती है। तो अल्लाह खूब जानता है कि इनके दिल में क्या है, निफाक है। दूसरा माना यह है कि वो अपनी बात की सच्चाई के लिए तरह तरह की कसमें खाएंगे कि वो बिल्कुल सच्चे मोमिन हैं, और अन्नल्लज़ी फी क़ल्बी हादा हुआ, जो बात बयान कर रहे वही उनके दिल में है। और इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने इसी माने को ज्यादा दुरुस्त करार दिया है कि वो अल्लाह को गवाह बनाएंगे जो कुछ उनके दिल में है, यानी अल्लाह की कसमें खा खा करके लोगों से कहेंगे कि बिल्कुल दुरुस्त और सही बात कह रहे हैं। और इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि दोनों माना क्या है, दुरुस्त और सही हो सकता है। यानी अल्लाह को भी गवाह बना के कहेंगे कि वो मोमिन है, और लोगों को भी बावर कराएंगे कि वो मोमिन है। ये दो सी निशानी, वयशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, और वो अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि जो वो वही बात कर रहे हैं जो कुछ उनके दिल में है। वह हुआ अलद्दुल खिसाम, तीसरी बड़ी खराबी उनके पास ये है कि वो अलद्दुल खिसाम, खस्म के माने झगड़े के होते हैं, और अलग के माने भी झगड़ालू किस्म का आदमी। यानी ये वह अलद्दुल खिसाम, और ये सख्त किस्म के झगड़ालू लोग, छोटी छोटी बातों पर क्या है, वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और उसको उससे पीछे हटने के लिए तैयार
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ای قد شروا انفسهم من اللہ الجہاد فی سبیلہ والقیام بحقہ حتی ہلکوا علی ذلک، یعنی ان لوگوں نے، ایمان والوں نے اللہ رب العالمین سے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ کیا ہے بجا لائیں گے، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے اس جسم کو، اپنے مال کو سب اللہ کے لیے کیا ہے قربان کر دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے عوض اور بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے اپنی جان تک کو کیا ہے بیچ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے قسم کے لوگوں کا ذکر ہو چکا، منافقین کا ہو گیا، ایمان والوں کا ہو گیا، کافروں کا ہو گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم، تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہا ہم تو داخل تو ہیں ہی، ہم بھی ہیں، آپ بھی الحمدللہ، لیکن مطلوب کیا ہے کافتن، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے یبعث النبی الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہاں بھی کیا مطلب ہے مکمل پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے خطوات یا اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ امام مجاہد نے، امام قتادہ نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ ادخلوا فی الاسلام جمیعا، اسلام میں تم سارے کے سارے لوگ کیا ہے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے الاستسلام، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک آدمی جب اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد اور اس کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا ہے۔ جس طرح کا حکم اللہ اس کے رسول کی جانب سے آتا ہے اسے وہ من وعن کیا ہے قبول کرتا ہے، یعنی مکمل، کیونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ایسا نہیں کہ چند جگہوں پر اسلام اور باقی جگہوں پر اسلام کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ تجارت ہو، معیشت ہو، کاروبار ہو، گھریلو زندگی ہو، دنیاوی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، جو کچھ ہو، یہ پورا کوڈ آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے اسلام۔ تو مکمل طور سے کیا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ خطوۃ کی جمع خطوات ہے، دو قدم کے درمیان جو ہم پیر اٹھاتے ہیں اس کو خطوہ کہتے ہیں، یعنی شیطان کے پیچھے پیچھے یا اس کی باتوں کے پیچھے نہ لگو، نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے، نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دے گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اس کا مشن یہ ہے کہ وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، گناہ کے کاموں کا حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد پھسل گئے، بھٹک گئے، فَإِن زَلَلْتُم، پس اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد، الآیات اصل میں پوشیدہ ہے، من بعد ما جاءتکم الآیات البینات، ایسی نشانیاں جو بالکل کیا ہے، ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہیں۔ تو جو شخص واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد پھسل جائے، فَاعْلَمُوا، تو تم لوگ جان لو،
تم لوگ اگر واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ عزیز ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عزیز، تو جان لو اللہ عزیز ہے، یعنی ہر چیز پر غالب رہنے والا ہے. ہر چیز پر کیا ہے؟ غالب رہنے والا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پچھاڑ دے یا اللہ کو پیچھے کر دے. اور تمہارے عمل کا اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہے؟ بدلہ لینے والا ہے. تو ان چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور سے قادر ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی جرم اور گناہ کر کے بچ جاؤ گے اور اللہ کی نظر تم پر نہیں پڑے گی. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے جتنے بھی احکامات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. حکیم ہے اللہ رب العالمین. یہاں پر مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ البینات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ من الحلال والحرام، کہ تم اگر پھسل گئے بات اس کے کہ تمہارے پاس حلال اور حرام کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا. حلال اور حرام کے آ جانے کے بعد، جان لینے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے. جیسے تم جانتے ہو کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، تم جانتے ہو سود کھانا حرام ہے، تم جانتے ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کے باوجود اگر تم پھسل گئے اور اس پر عمل نہیں کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی پکڑ سے کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن کفار اس میں خاص طور سے شامل ہیں کہ آدمی کس بات کا انتظار کرتا ہے. یعنی ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. حلال بالکل واضح ہے، حرام واضح ہے، جنت کا ذکر کر دیا گیا، جہنم کا ذکر کر دیا گیا، قیامت کی سختیاں اور تلخیاں بیان کر دی گئی. ساری چیزیں بیان کر کیے جانے کے بعد اب کس بات کا انسان انتظار کرتا ہے؟ کیا وہ انتظار اس بات کا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ جائے اور حساب کتاب لینا شروع کر دے؟ کس چیز کا انتظار انسان کر رہا ہے؟ ساری چیزیں جب واضح بیان کر دی گئی پورے پروف اور ثبوت کے ساتھ، تو اب کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے تاکہ ہم مر جاؤ پھر ہمارے ساتھ معاملہ ہو. یعنی انسان سدھر کیوں نہیں رہا ہے، صحیح راستے پہ کیوں نہیں آ رہا ہے جبکہ ساری چیزیں اس کے سامنے واضح طور پر بیان کر دی گئی. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان ياتيهم الله، اس بات کا کہ اللہ خود ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام والملائکہ، اور فرشتے آئے، اللہ اور فرشتے آئے اس کے پاس. کس چیز میں؟ بادل کے جو سائبان ہوتے ہیں اس میں. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے، وقضی الامر، اور معاملے کو انتہا تک پہنچا دے، یعنی فیصلہ کر دیا جائے؟ اس بات کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منظر ہے اللہ تعالیٰ کا آنا اور حساب لینا فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائبان میں، یہ دنیا میں نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. یہ قیامت کے دن ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آ جائے، او یاتی ربک، یا ان کا رب خود ان کے پاس آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں ان کے پاس آ جائیں. اور جب ایسا ہو جائے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. یعنی اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، نازل ہونا شروع ہو جائے، پھر اگر آدمی ایمان لے بھی آئے تو ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا یہ سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس وقت وہ ایمان لائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے لوگ بھی عذاب کو دیکھ کر کے کیا ہے، ان کی ہوائیں نکل گئی. جو پوری دنیا کے اندر انا ربکم الاعلی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا،
समंदर में गया तो कहा कि मैं ईमान लाता हूं रब मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। तो क्या उसका ये ईमान फायदेमंद हुआ उसको? ऐसे ही इंसान क्या किस चीज का इंतजार कर रहा? क्या जरूरी है कि अल्लाह की तरफ तवज्जो होने के लिए कोई मुसीबत उस पर बड़ी आ जाए, कोई अजाब उस पर नाजिल हो, तब वो आएगा ईमान की उसमें आगोश में? ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का आना है फरिश्तों के साथ, और वो भी बादल के साइबानों में, अल्लाह ही बेहतर जानता है इसकी क्या कैफियत है। लेकिन अहादीस में ये बातें बयान की गई हैं और कुरान में भी कई जगह ये बात बयान की गई है कि अल्लाह ताला ऐसे ही क़यामत के दिन नुज़ूल फरमाएगा, हिसाब लेने के लिए आएगा। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यजमउल्लाहु अल-अव्वलीन वल आखिरीन लिमीक़ाति यौमिन मालूम 40 सनतन। अल्लाह ताला अव्वलीन और आखिरीन को क़यामत के दिन जमा और इकट्ठा करेगा। अव्वलीन और आखिरीन को अल्लाह क़यामत के दिन इकट्ठा और जमा करेगा। 40 सनतन, 40 साल तक यूं ही खड़े रहेंगे, हिसाब नहीं शुरू किया जाएगा। शाखिसतन अबसार मिनस समा, डर और खौफ की वजह से उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई होंगी। यंजुरून इला फस्लिल क़ज़ा, वो फैसले का इंतजार कर रहे होंगे कि जो अमाल उन्होंने किया है इस बारे में अल्लाह ताला का क्या फैसला होता है। 40 साल तक ऐसे क्या है खड़े रहेंगे। फयंज़िलुल्लाहु मिनल अर्शि इलल कुर्सी, फिर अल्लाह अर्श से कुर्सी की तरफ नुज़ूल फरमाएगा। फी ग़ुललिन मिनल ग़माम, बादल के साइबानों में। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह का आना, अल्लाह का नुज़ूल फरमाना, अल्लाह का उतरना उसकी अपनी शान के एतबार से ये किताब व सुन्नत में साबित है। हम इसकी कैफियत नहीं बयान कर सकते, इसकी तावील नहीं करते। वगन्ना कुरान हकीम में कई जगह वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तेरा रब आया और फरिश्ते क्या है सब बंदी की हुए। और ऐसे ही कुरान में कई आयत है जो अल्लाह ताला के आने पर क्या है सबूत है। और अल्लाह ताला का इतियान, अल्लाह का आना, अल्लाह का नुज़ूल फरमाना, ये सारी की सारी चीजें किताब और सुन्नत से साबित है और अहले सुन्नत वल जमा का बुनियादी अकीदा है। मगर इस शर्त के साथ कि हम इसकी कैफियत नहीं बयान करते हैं और कहते हैं अल्लाह नुज़ूल फरमाता है कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसे अल्लाह ताला की शान के लिए मुनासिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उतरता है जैसा अल्लाह ताला की शान के लिए मुनासिब है। इन तमाम सिफात में अहले सुन्नत वल जमा का यही अकीदा है। और किसी भी चीज की सिफात हम बयान, किसी भी सिफत की कैफियत हम बयान नहीं करते, उसकी तमसील बयान नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक तरीके से वार्निंग दी कि क्या लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, यानी सारी चीजें बयान कर दी गई हैं। अब यही बाकी रह गया है कि अगर उन पर कोई आजाब आ जाए तब वो ईमान लाएंगे। तो उस वक्त अगर वो ईमान ले आए या सुधर भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कब तक तौबा कबूल फरमाता है, मालम युगरगिर, जब तक आदमी गरगरे की हालत में ना हो जाए। जब गरगरे की हालत में पहुंच गए तो आप तौबा भी करेंगे तो कबूल नहीं होगी। अब आप देख लिया, आपने फरिश्तों को, रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों को आपने देख लिया, उस वक्त आप तौबा भी करेंगे तो तौबा कबूल नहीं होगी। तो इंसान उससे पहले क्या है अपने आप को सही रास्ते की तरफ लगा ले। वही इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तमाम चीजें अल्लाह ही की तरफ क्या है लौटाई जाती हैं, तमाम चीजें अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाई जाती हैं। तो ये 7 आयात, इनका खुलासा हमारे पास ये है कि 5 चीजें ऐसी है जिनसे हमें और आपको परहेज करना है। नंबर 1, चर्ब जुबानी ना हो, यानी खराब बात को बेहतर अंदाज में पेश करना, ये बहुत बुरी सिफत है। और खराब बातों का मतलब ये कि वो सारी बातें जो लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली हो, लोगों के हुकूक से मुताल्लिक हो, किताब और सुन्नत से मुताल्लिक हो, ज़ईफ और मौजू रिवायात हो, और बड़े ही बेहतर अंदाज में बयान कर दें आप ताकि लोगों पर उसका असर हो जाए, ये सब इसमें क्या है शामिल है। दूसरी चीज है कि आप अपनी बातों की सदाकत के लिए बार बार कसमें खाएं, अल्लाह को गवाह बनाएं, ये भी तरीका अहले ईमान का नहीं। तीसरे ये है कि बात बात में झगड़ा करना और शिद्दत के साथ इसको इख्तियार करना, क्योंकि अहले ईमान का मामला ये है कि वो अल्लाह के लिए क्या अपने हक को भी छोड़ देते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े में बहुत डीप में नहीं जाते। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह,
میں گارنٹی لیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی جنت میں جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے. من ترک مراءً وإن كان محقا, جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو. تو اہل ایمان کیا ہوتے ہیں, بسا اوقات وہ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ڈیپ کی لڑائی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارا دین اور عقیدہ اس میں اور زیادہ خراب ہوگا, تو وہ اس سے کیا ہے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ اس میں لگے رہتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ کہ زمین میں کسی بھی طرح سے فتنہ و فساد نہ برپا کیا جائے. گناہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں, زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہو گئے ہیں, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم قسم کی عذاب کیا ہے نازل فرماتا ہے. تو یہ مت سوچے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا, نہیں, ہر شخص معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچے, کیونکہ معصیت جہاں ہوتی ہے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور ایک دوسرے کو ڈرنے کی وصیت بھی کرے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کوئی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے کہ آپ اللہ سے ڈرو, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب لے گا. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بہترین چیز ہے. خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں یہی کہا کہ آپ اللہ سے ڈرو, جبکہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور اسی طریقے سے آدمی اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. یہاں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان نہیں کرتے. کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ جنت ملے گی کیسے, ایسے مفت میں تو جنت نہیں ملتی ہے. آدمی نیک کی قربانی نہیں دیتا ہے, آدمی بیوی بچوں کی قربانی نہیں دیتا ہے, آدمی تھوڑے وقت کی قربانی نہیں دیتا, تھوڑے آرام کی قربانی نہیں دیتا. کسی کی قربانی ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں, قربانی ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. تو بغیر قربانیوں کے جنت کیسے مل پائے گی؟ جان دی ہوئی اس کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آدمی جان تک بھی دے دے اللہ کے لیے تو اسی کی دی ہوئی جان ہے, اسی کا جسم ہے, اسی کا سب کچھ ہے, سب اللہ کے لیے قربان بھی کر دے تو اللہ کے احسان ادا نہیں ہو پائیں گے. اللہ کے احسان اور اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر پائیں گے. تو اس قدر بخیلی اگر ہم کریں گے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو؟ تو آدمی کو چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, اور جب وہی کوئی چیز طلب کرے تو دے دینا چاہیے. رات اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تھوڑا پہلے اٹھنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یہی ہے نا بھائی, دن نکلنے سے تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ تاکہ فرض فجر کی نماز. اتنا مال دیا کچھ اللہ کے بندوں کو بھی دے دو. یہی ساری چیزیں. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ پیار کرنے والا رؤوف ہے, رحیم ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے پلیٹ کرنے والا چھین کر کے کہتا ہے دوسروں کو دینے کے لیے, بلکہ جو یہی کہا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ وہ دوسروں کو دے دو. یہ سلون و کمال ينفقون كل لاکھ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, تو آپ کہہ دیجیے تمہاری ضرورتوں سے زیادہ وہ دوسروں کو خرچ کر دو. آپ اتنا کمائے کہ آپ کے گھر کا خرچہ چل گیا تو ضرور نہیں کہ بینک میں آپ سڑائیں اس کو. اتنے سارے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں جو ہے آگ نہیں جلتی, کھانے کو کچھ نہیں وہاں تک پہنچائے. کتنے بیمار ہیں جو دوا وغیرہ کے بغیر فوت ہو جاتے ہیں. لیکن مزاج کیا بنا ہوا, مزاج صرف یہی بنا ہوا ہے کہ دنیا کی تجارت ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہی سے جنت ملے گی, جو اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں انہی سے جنت بنے گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس کو برا کہا جا رہا, لیکن یہ ہے کہ عام مزاج کیا ہے لوگوں کا. اتنے پیسے اس وقت ہے لوگوں کی, جانتے صورتحال کیا ہوتی ہے. ہر آدمی صرف اپنے آپ پہ خرچ کیے ہوئے ہیں, بس کوئی اس معاملے میں تعاون ہے ہی نہیں. لوگوں میں خرچ کرنے کا مزاج ہے نہیں, اور اگر کبھی خرچ بھی کرتا ہے تو 4 لوگوں کے سامنے دکھانے اور یا اور نمود کے لیے. تو یہ جو وقت آپ کو ملا ہوا ہے, کتنے وقت اوقات بچے ہوئے ہیں, آپ آتے ہیں 8 گھنٹہ 10 گھنٹے کے بعد, کتنا وقت آپ کے پاس فارغ ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا ہے. چند لوگ کتنے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, دین نہیں جانتے. کچھ تو زکات نکالے اس کی, علم کی, پیسوں کی, وقت کی زکات نکالی. اتنا وقت ملا ہوا ہے آپ کے پاس. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث تھے, وہ ایک مرتبہ کام کر کے آتے. امیر المومنین فی الحدیث بہت بڑا پوسٹ ہے, اس سے بڑا پوسٹ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, اور اس سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا عالم وہی ہوگا جو امیر المومنین فی الحدیث ہوگا. تو وہ اپنے گھر کا کما لیتے, پھر جاتے دوبارہ محنت کرنے کے لیے. کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کہتے ہیں اب علماء اور طلبا کے لیے جا رہے ہیں, دوسروں کے لیے جا رہے ہیں محنت کرنے کے لیے.
یا الحمدللہ اتنے ہی وقت میں اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا کہ ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے۔ اب کتنے ایسے گھروں کو ہے جہاں ہم آسانی سے اناج پہنچا سکتے ہیں، ان کا گھر چلا سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ شروع کے ایام میں آپ کے پاس مالداری بھی نہیں تھی، اس ایام میں کتنے لوگوں کی کفالت آپ کر رہے تھے؟ ہمارے پاس یہی نہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے، کوئی کسی کی کفالت نہیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیچ کر کے اللہ رب العالمین سے جنت خریدتا ہے۔ جب تک بیچیں گے نہیں تب تک جنت کیا ہے؟ نہیں مل پائے گی۔ مفت میں جنت نہیں ملنے والی ہے۔ مفت میں اگر جنت مل جائے تو سارے لوگ جنتی ہو جائیں گے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ 900 1000 میں 999 کہاں جائیں گے؟ اللہ کے 1000 بندوں میں سے مومن کافر سب ملا کر کے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری کا انس بن مالک کی روایت ہے۔ کس قدر خوفناک معاملہ ہے کہ آدمی ان قلیل لوگوں میں ہونے کی، وہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں، ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہونے کی انسان کیا ہے؟ کوشش کرے۔ بہرحال تو اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فروخت کر کے بیچ کر کے کیا ہے؟ جنت حاصل کرتے ہیں، جنت حاصل کرتے ہیں، اور یہی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو ایسی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے یہ اسلام ہے، اور آن دا ٹائم دوسری چیزوں کو ایسے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے اسلام نے اسے روکا ہوگا۔ یعنی ایک چیز کو آپ بلکہ کسی انسان کے چہرے پہ بھی اگر نظر ڈالیں گے نا، ایک اس کا جو حلیہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ایک چیز کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے کہ وہ اتنا مضبوط اسلام ہے، اور وہیں وہ دوسری چیز کو، اسلام کے دوسرے حصے کو اتنی ہی ڈٹائی سے چھوڑے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر وہ مضبوطی سے کیا ہے؟ عمل کریے۔ یہ پورا اسلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور مزید یہ کہ شیطان کے راستے پر وہ نہ چلے۔ جو لوگ علم رکھنے کے بعد، یہ بات آ گئی ہے کہ جو لوگ واضح نشانیوں کے بعد پھسلیں گے، بہکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوب انتقام لینے والا ہے۔ اللہ ان سے خوب انتقام اور بدلہ لینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی ایسا انتظار نہ کرے کہ جب سارے راستے کیا ہے؟ بند ہو جائیں، بلکہ آنکھیں چالو ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں، اسی وقت انسان کو اپنا معاملہ درست اور صحیح کر لینا چاہیے۔ تو یہ آیات مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے جائیں گی، اور جو صیام کی آیات اور حج کی آیات ہیں، صیام کی آیات انشاءاللہ رمضان سے کچھ پہلے، روزے کی آیات اور حج کی آیات جو ہے وہ عید کے بعد باذن اللہ شروع کی جائیں گی، تاکہ بہت حد تک چیزیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رہے باذن اللہ۔